بہت شکریہ. تعلیم کی اہمیت پر بہن آسیہ تنویر نے بہت ہی اچھے انداز میں تعلیم کی اہمیت کو بتایا اور قرآنی کلمات سے بھی تعلیم کی اہمیت کو ثابت کرنے کی کوشش کی. تو اب بچوں کے پروگرام کے بعد میں اظہار تعزیت پروگرام کے لیے، جو کہ اس پروگرام کا اصل مقصد بھی ہے، سب سے پہلے محمد شکیب عالم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اظہار تعزیت پیش کریں. شکیب عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. وقال تعالی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. اسٹیج پر بیٹھے مہمان اعظام، گاؤں اور سماج اور طلبہ عزیز کے سرپرست، پیارے بچوں، یہ جو مجلس ہے حقیقتاً دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ابھی بچوں کے امتحانات کے رزلٹ آئیں گے، ان میں جو اچھی کارکردگی ادا کیے ہوں گے انہیں انعامات سے نوازا جائے گا، اور ساتھ ہی اس بزم کے ساتھ ساتھ اظہار تعزیت کا اہتمام کیا گیا ہے. حقیقتاً انسان ایک مسلسل سفر میں ہے، اور یہ سفر ہم پیدائش سے لے کر قبر تک جانے تک کرتے رہتے ہیں. اس میں مختلف مراحل آتے ہیں. ایک تعلیمی مرحلہ ہوتا ہے. تعلیموں میں بھی مختلف سطح ہیں، جو ابتدائی تعلیم کہیے، ثانوی تعلیم کہیے، پھر آپ سیکنڈری تعلیم، ہائر ایجوکیشنز، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور آخری میں پھر انسان اس دنیا کو چھوڑ کر وہیں چلا جاتا ہے جہاں سے وہ آیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب کے سب اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے. اور یہ جو وقت ہمیں ملا ہے، اسی وقت میں ہمیں اپنی کارکردگی اور اپنے انسان ہونے، اپنے جو موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وقت کا، اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے، اور اسی وقت، صلاحیت اور علم سے اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے. میری خواہش تو بہت زیادہ تھی کہ میں طلبہ سے انٹریکٹ کرتا، اور تعلیم کی اہمیت کے تعلق سے ایک دو بات رکھ کر پھر میں ایک دو پوائنٹ برادرم سان بھائی کے حوالے سے ایک دو بات رکھوں گا. کہ تعلیم کے حوالے سے پہلے خاص طور پر میں بچوں سے انٹریکٹ کروں گا معذرت کے ساتھ. بابو، تعلیم کا آپ کے پاس کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ میں سے کوئی ہے جو ہمیں جواب دے کہ آپ کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کوئی بچے پیچھے سے، کوئی بابو پیچھے سے. جی بولیے. آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. تعلیم کا اہم مقصد
جو ہے وہ ہے اللہ تعالی کی رضامندی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تعلیم حاصل کرنے کے ذریعے سے ہم اس تک پہنچ پائیں، اللہ تعالیٰ تک ہم پہنچ پائیں، اللہ تعالیٰ کی حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو، یہ اس کا اہم مقصد ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ ہم کتنے اچھے انسان بنتے ہیں۔ تعلیم کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم یہ تعلیم حاصل کر لیں گے تو مجھے اچھی نوکری مل جائے گی، یہ ہرگز اور قطعاً یہ تعلیم کا مقصد نہیں ہے۔ یہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ اگر میں میڈیکل پڑھ لیا، میں انجینئرنگ کر لیا، یا میں سافٹ ویئر، جو بھی تعلیم آج کے زمانے میں لوگ، یہ ایک ہنر ہے، یہ آپ کا ایک ہنر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو آپ کے رزق کا انتظام کیا ہے، وہ ایک ہنر آپ کو سکھا رہا ہے۔ لیکن تعلیم کا مقصد وہ یہ ہے کہ آپ اچھے انسان بنے، سماج میں اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کی مدد کریں، یہ تعلیم کا اہم مقصد ہے۔ آپ دوسروں کا احترام کریں، آپ سے جو کمزور ہے اس کی مدد کریں، جو آپ سے اچھے ہیں اس سے سیکھیں، آپ کے اندر تواضع انکساری پیدا ہو، یہ تعلیم کا مقصد ہے۔ اگر تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان کے اندر تکبر اور غرور اور اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جائے تو پھر وہ تعلیم کوئی فائدہ مند نہیں رہی۔ تو یہ پوائنٹ اور یہ بات آپ اپنے ذہنوں میں ذہن نشین کریں۔ اس سے بڑھتے ہوئے میں تعزیت کے حوالے سے ایک دو بات رکھوں گا۔ حافظ حسان بدر کرتے تھے جو سب کی قدر، کرتے تھے جو سب ان کی قدر، وہ اب ہمارے مابین نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تعزیت کے الفاظ ہمیں سکھائے گئے، ان للہ ما اخذ ولہ ما عطا، کہ یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے وہ ساری چیزیں جو ہمیں دی گئی ہیں، ساری چیزیں جو ہمارے پاس ابھی موجود ہیں وہ اللہ ہی کی ہے، اور وہ ساری چیزیں جو ہم سے لے لیتا ہے وہ بھی اسی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس ہماری کوئی ملکیت نہیں ہے، ہم ایک وقتی طور پر یہاں آئے ہیں اور یہ وقت گزار کے ہم تمام کو یہاں سے جانا ہے۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما عطا وکل شیء عندہ باجل مسمى، کہ ہر ایک کو ایک وقت کے ساتھ، ایک مقرر وقت کے ساتھ یہاں پہ رہنا ہے اور پھر سب کو خیر بات کر دینا ہے۔ یہاں پہ کسی کو استقرار نہیں ہے، کوئی یہاں پہ مستقل رہنے والا نہیں ہے۔ اگر اس وقت اور اس حقیقت کو انسان سمجھ لے تو شاید ہم تمام کی زندگیاں تبدیل ہو اور ہمارے اندر وہ عمل کا جذبہ پیدا ہو کہ ہمارا ایک ایک لمحہ قیمتی بن جائے۔ ایک بات ان کے حوالے سے کہتے ہوئے کہ آپ منکسر المزاج تھے، تواضع اور انکساری آپ میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھے، آپ ہر طبقے کے لوگوں کے ساتھ ملنسار، خوش مزاجی کے ساتھ ملتے، بات چیت کرتے، ان کے معاملات میں دلچسپی لیتے، یہ ان کے اعلیٰ اخلاق اور کمالات، صلاحیتوں سے بھرے ہوئے تھے، گناگوں صلاحیتوں کے مالک تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی یہ اہمیت یا ان کا یہ جذبہ تھا کہ وہ ہم لوگوں کے بیچ، سماج کے مسائل کو حل کرنے میں اپنی پوری زندگی کو صرف کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہتر بدلہ عطا کرے، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ اور انہی چند کلمات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے میں اگلے مقرر کو دعوت دیتا ہوں، جو رشتے میں میرے ابو کے بھائی ہیں اور عمر میں بھی کچھ ہی چھوٹے ہیں، اور میں بچپن سے ان دونوں کو اس علاقے میں اپنے خاندان سے ہر معاملات میں دیکھا ہے۔